अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इसराइल ने मकबूजा मगरिबी किनारे में नई यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी। बस्तियों की मजमूई तादाद 69 तक पहुंच गई। बरतानिया ने नई गैर कानूनी बस्तियों की मंजूरी देने पर उठाई आवाज। इसराइली हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा ये बस्तियां बैनुल अक़वामी कानून की रोज से है गैर कानूनी। सिडनी साहिल हमला, तहकीकात में नए हक़ाइक़ सामने आ गए। रिपोर्ट अदालत में कर दी गई पेश। ज़ोहरान ममदानी की जानिब से गिरफ्तारी की धमकी। नेतन्याहू न्यूयॉर्क के दौरे के लिए पुरअज़्म। अमेरिकी सदर ने 30 सिफारतकारों और दीगर आला ओहदों पर तैनात हुक्काम को मुल्क वापस बुला लिया। अमेरिका फर्स्ट तरजीहात से हम आहंग है, ट्रंप का ये कदम। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। और एलोन मस्क और अमारती सदर की अबू धाबी में मुलाकात, मसनवी जहानत पर तबादला ख्याल। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने मकबूजा मगरिबी किनारे में 19 नई यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी। हालिया नई बस्तियों की तामीर की मंजूरी के बाद गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान मकबूजा मगरिबी किनारे में तस्लीम की जाने वाली बस्तियों की मजमूई तादाद अब 69 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के वजीर खजाना बेजलिल स्मोट्रिच ने कहा, यह मंसूबा वजीर दिफा इसराइल कॉट्स के साथ मिलकर पेश किया गया और इसका मकसद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोकना है। बरतानिया ने मकबूजा मगरिबी किनारे में 19 नई गैर कानूनी बस्तियों की मंजूरी देने पर इसराइली हुकूमत की मजम्मत की। बरतानिया के वजीर बराए मशरिक़ वस्ता उमूर हिमेश फॉल्कन्स ने एक्स से जारी करदा अपने बयान में कहा, बरतानिया फ़लस्तीन में 19 नई बस्तियों की मंजूरी देने की वजह से इसराइली हुकूमत की मजम्मत करता है और ये बस्तियाँ बैनुल अक़वामी कानून की रोज़ से गैर कानूनी हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बोंडई बीच पर हमला करने वाले हिंदुस्तानी यूनानी नज़ाद शहरी साजिद अकरम और उनके बेटे नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलिया में ही हमले की टेक्निकल ट्रेनिंग ली थी। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़ये की तहक़ीक़ात में अब नए हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने दोनों हमलावरों से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात अदालत में जमा करवा दी हैं, जिसमें ये बताया गया है कि हमलावरों साजिद अकरम और नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलिया में ही तकनीकी ट्रेनिंग हासिल की थी और हमले से एक दिन कबल हमलावरों ने बोंडी बीच का विजिट किया था। और नाज़रीन, इस वक्त बांग्लादेश में अफरा तफरी का माहौल गर्म हो गया है। सियासी अदम इस्तेहकाम के दरमियान इंतशार की कैफियत है। इसी दौरान बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना की जमात अवामी लीग के कई रहनुमा और कारकुनों को मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश है। अवामी लीग के रहनुमाओं ने कहा, अगस्त 2024 में शेख हसीना की माजूरी के बाद से पार्टी के कई रहनुमा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रूपोश होने पर मजबूर हो गए हैं। इनका दावा है कि इनकी जानों को खतरा है। इन रहनुमाओं ने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में भी तशवीश का इजहार किया और पहली बार हिंदुस्तान में मौजूद हसीना ने भी मीडिया के लिए बयान जारी किया और बांग्लादेश के हालात के लिए यूनुस की उबूरी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे। उनका ये ऐलान न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की जानिब से दी गई धमकी के बावजूद उन्हें चैलेंज करने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि चंद हफ्ते कबल ब्रुकलिन सिटी कौंसिल की रुकन एना फ्रेंकोफ ने उन्हें 1 जनवरी को मद्दू किया था। इसी तारीख को नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी हलफ उठा रहे हैं। ममदानी ने नेतन्याहू को न्यूयॉर्क के दौरे के दौरान गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। फ्रेंकोफ, जो अपनी खदामत पसंदाना रुझानात के लिए जानी जाती हैं, नेतन्याहू को दावत दी थी न्यूयॉर्क और इसराइल के दरमियान गहरे और देरपा ताल्लुकात को दोबारा उजागर किया जा सके। नेतन्याहू ने रस्मी पैगाम भेजा जिसमें उन्होंने दावत पर शुक्रिया अदा किया और कहा वो जल्द न्यूयॉर्क आएंगे। अलबत्ता वो ज़ोहरान ममदानी की तकरीबी हलफ बर्दारी में शिरकत हरगिज़ भी नहीं कर पाएंगे।
روسی صدر کے دفتر کریملن نے کہا اگر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون آمدہ ہو جاتے ہیں تو صدر ولادیمیر پوتین ان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ کریملن کے میڈیا سیکریٹری ڈیمیٹری پیسکوف نے کہا میکرون نے حال ہی میں صدر پوتین سے گفتگو کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ صدر پوتین نے بھی عوام کے ساتھ براہ راست گفتگو کے دوران فرانسیسی صدر سے بات کرنے کی امید کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا دونوں فریقین سیاسی آمدگی دکھائیں تو پھر میکرون کے موقف کو مثبت سمجھا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ انتظامیہ نے مختلف ممالک کے سفارت خانوں میں تعینات 30 کے قریب سفارتکاروں اور دیگر اعلیٰ عہدوں پر تعینات حکام کو واپس بلا لیا ہے۔ اس اقدام کو بیرون ملک سفارتی کاری کو نئی شکل دینے کی ایسی کارروائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ ترجیحات سے ہم آہنگ ہے۔ ان تمام افراد نے سابق صدر جو بائیڈن کے دورے میں اپنے عہدے سنبھالے تھے اور صدر ٹرمپ کے دوسری بار عہدہ سنبھالنے کے بعد ابتدائی مہینوں میں ہونے والی کارروائی میں بچ گئے تھے جس میں سیاسی بنیادوں پر ہونے والی تقاریر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ سعودی عرب اور قطر میں ہونے والی حالیہ برف باری نے صحرا کے پہاڑوں کو غیر حقیقی منظر میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ سعودی عرب کے جبل اللہ سے لے کر UAE اور قطر کے برف سے ڈھکے علاقوں تک جب پورے خطے میں غیر مستحکم موسم چھا گیا تو مقامی افراد نے اس پر حیرت کا اظہار کیا، علاقے میں ہونے والی برف باری کا جشن منایا اور اس پر شکر ادا کیا۔ ان نایاب، دلکش و سحر انگیز مناظر کی مختلف ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو فرسٹ کلاس کنگ عبدالعزیز میڈل سے نوازا گیا۔ اس موقع پر سعودی عرب اور پاکستان کے تاریخی تعلقات اور دفاعی شعبے میں اسٹریٹجک تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ بین الاقوامی امن و سلامتی کی کوششوں کے ساتھ مشترکہ دلچسپی کے امور زیر غور آئے۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ خادم الحرمین شریفین کی ہدایت پر پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو تعاون اور پاک سعودی تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی نمایاں کوششوں پر کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنٹ کلاس سے نوازا گیا۔ پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد کو مئی میں ہندوستان کے ساتھ فوجی تصادم کے دوران آپریشن سندور کے تحت دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے پر نئی دہلی کے حملوں کے بعد خدائی مدد ملی تھی۔ عاصم منیر نے یہ ریمارکس جاریہ ماہ کے شروع میں اسلام کانفرنس سے اسلام آباد میں قومی علماء سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جہاں انہوں نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی تھی۔ ان کی تقریر کی ویڈیوز اتوار کو ہی پاکستانی ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئی ہیں، حالانکہ خطاب کا کوئی سرکاری ٹرانسکرپٹ جاری نہیں کیا گیا ہے۔ انڈونیشیا کے وسطی صوبے جاوا کے شہر سیمارنگ میں آج صبح ایک بس حادثے میں 15 افراد ہلاک جبکہ 19 دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام کے مطابق یہ حادثہ کریپاک ٹول ایگزٹ کے قریب ایک چوراہے پر پیش آیا۔ سیمارنگ سرچ اینڈ ریسکیو دفتر کے مطابق مسافر بس تیز رفتاری سے جا رہی تھی کہ ڈرائیور گاڑی پر قابو کھو بیٹھا اور اسی کے نتیجے میں بس سڑک کے بیریئر سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ یہاں ریسکیو آپریشن کافی مشکل تھا کیونکہ کچھ متاثرین بس کے اندر پھنسے ہوئے تھے اور ٹوٹے ہوئے شیشوں کے باعث رسائی میں رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی۔ امدادی کارکنوں کو بس کے اندر داخل ہو کر راستہ بنانا پڑا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ متاثرین کو نکالنا پڑا۔ امریکی محکمہ انصاف نے جیفری ایپسٹین سے متعلق حال ہی میں جاری کی گئی فائلز میں سابق امریکی صدر ٹرمپ کی تصویر دوبارہ شامل کر دی۔ یہ تصویر عارضی طور پر ہٹا دی گئی تھی جس کے سبب سوشل میڈیا اور سیاسی حلقوں سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق یہ تصویر نیو یارک کے سدرن ڈسٹرکٹ کی جانب سے نظر ثانی کے لیے نشان زد کی گئی تھی تاکہ ممکنہ طور پر متاثرین کی شناخت کو تحفظ دیا جا سکے۔ تاہم بعد جائزے کے بعد واضح ہوا کہ تصویر میں ایپسٹین کے کسی متاثرہ فرد کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں، جس کے بعد تصویر بغیر کسی ترمیم یا سینسر کے دوبارہ شائع کر دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ محمد بن زائد نے آج ابوظبی میں اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے چیف ایگزیکٹو ایلون مسک سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اماراتی صدر نے ایلون مسک کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں دستیاب مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ ایلون مسک کی دولت $700 ارب سے بھی زائد ہو گئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ان مواقع سے مؤثر استفادے کے طریقے اور ایسے حل پر گفتگو کی جن کے ذریعے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے اور ترقی کے عمل
کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اماراتی نیوز ایجنسی کے مطابق اس کے علاوہ مصنوعی ذہانت کے میدان میں یو اے ای کی حکمت عملی اور اس کی شراکت داریوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ وینزویلا اور واشنگٹن کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر کیوبا کے انٹیلیجنس اداروں کے اہلکار وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی سخت حفاظت کر رہے ہیں، تو دوسری جانب امریکی افواج نے بحیرہ کیریبین میں تیسرا تیل بردار ٹینکر قبضے میں لینے کا اعلان کر دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق کیوبا کی کاؤنٹر انٹیلیجنس فورسز نے مادورو کو 24 گھنٹے اپنی سخت سیکیورٹی حصار میں لے رکھا ہے، جبکہ ان کے قریبی حلقے کے افراد کو موبائل فون یا کوئی بھی دوسرا برقی آلہ ساتھ رکھنے سے روک دیا گیا ہے۔ اخبار نے سابق امریکی سفارتکار تھامس اے شینن کے حوالے سے بتایا کہ وہ نکولس مادورو اور ان کے ممکنہ فوری جانشینوں کا بہت اچھی طرح خیال رکھ رہے ہیں۔ کیوبا والے اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ملیشیا کی عدالت نے سابق وزیر اعظم نجیب رزاقی کی بدعنوانی کی بقیہ سزا گھر میں نظر بند کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ ملک کے سابق بادشاہ کی جانب سے جاری نادر شاہی حکم درست نہیں اور آئینی تقاضوں کے مطابق نہیں بنایا گیا تھا۔ نجیب کے وکیل نے عدالت کو بتایا تھا کہ وہ فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 72 سالہ سابق وزیر اعظم اپنی بقیہ مدت اب جیل میں ہی گزاریں گے، جو کہ اگست 2028 میں ختم ہوگی۔ اس کے بعد معافی بورڈ نے گزشتہ سال 12 سال کی سزا کو نصف کر دیا تھا۔ آخر میں ہیڈلائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کی منظوری دے دی۔ بستیوں کی مجموعی تعداد 69 تک پہنچ گئی۔ برطانیہ نے نئی غیر قانونی بستیوں کی منظوری دینے پر اٹھائی آواز، اسرائیلی حکومت کو بنایا تنقید کا نشانہ، کہا یہ بستیاں بین الاقوامی قانون کی روح سے ہے غیر قانونی۔ سڈنی ساحل حملہ، تحقیقات میں نئے حقائق سامنے آ گئے، رپورٹ عدالت میں کر دی گئی پیش۔ زہران ممدانی کی جانب سے گرفتاری کی دھمکی، نتن یاہو نیو یارک کے دورے کے لیے پرعزم۔ امریکی صدر نے 30 سفارتکاروں اور دیگر اعلیٰ عہدوں پر تعینات حکام کو ملک واپس بلا لیا۔ امریکہ فرسٹ ترجیحات سے ہم آہنگ ہے، ٹرمپ کا یہ قدم۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز میڈل سے نوازا گیا۔ اور ایلون مسک اور اماراتی صدر کی ابوظبی میں ملاقات، مصنوعی ذہانت پر تبادلہ خیال۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔